اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یاسین کی چند آیتیں پڑھ رہا ہوں۔ آیت نمبر 30، آیت نمبر 31، آیت نمبر 32۔ یا حسرتاً علی العباد، افسوس ہے بندوں کے اوپر، ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، جو رسول بھی ان کے پاس آیا وہ اس کا مذاق ہی اڑاتے رہے۔ الم یروا کما اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی قومیں ہلاک کر دی، اب وہ ان کی طرف واپس آنے والی نہیں۔ وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور ان میں کوئی ایسا نہیں جو اکٹھا ہو کر ہمارے پاس حاضر نہ کیا جائے۔ بہت اہم مضمون ہے اس کا۔ ہر زمانے میں آدمی کے لیے سب سے زیادہ کڑوی چیز یہ رہی ہے کہ اس کو ایسی نصیحت کی جائے جو اس کے مزاج کے خلاف ہو۔ ایسی بات سن کر آدمی فوراً بگڑ جاتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ معتدل ذہن کے ساتھ اس پر غور نہیں کر پاتا، وہ اس کو دلیل کے اعتبار سے نہیں جانچتا، بلکہ ضد اور نفرت کے تحت اس کے خلاف غیر متعلق باتیں کہتا رہتا ہے۔ کسی بات کو دلیل سے جانچنا حد کے اندر رہنا ہے، اور بے دلیل مخالفت کرنا حد سے باہر نکل جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب کسی قوم کی ہلاکت کا فیصلہ کیا جاتا ہے تو اتنا ہی کافی ہوتا ہے کہ زمینی اسباب کو اس کے خلاف کر دیا جائے، ساری آسمانی طاقتوں کو اس کے خلاف استعمال کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ پیغمبروں کا مذاق کیوں کیا گیا؟ اس کا جواب خود لفظ استہزاء میں موجود ہے۔ استہزاء اور مذاق کرنے والے ہمیشہ اس انسان کا استہزاء اور مذاق کرتے ہیں جو ان کو حقیر دکھائی دیتا ہو۔ پیغمبروں کے ساتھ یہی معاملہ پیش آیا کہ پیغمبر کی شخصیت کو ان کے ہم زمانہ لوگوں نے اس سے کم سمجھا کہ ان کی زبان سے خدائی صداقت کا اعلان ہو، اس لیے انہوں نے پیغمبروں کو ماننے سے انکار کر دیا۔ یہ مختصر تشریح میں نے کر دی سمجھانے کے لیے۔ اس لیے اللہ کی باتوں کو سننا، اللہ کی باتوں پر عمل کرنا اور اس کو دنیا میں پھیلانا اور اللہ کی بڑائی کو بولنا، ہمارے گھروں میں روزانہ دینی تعلیم کے حلقے ہونے چاہیے۔ ہر گھر مدرسہ بن جائے گا، ہر گھر جو ہے وہ ایک خانقاہ بن جائے گی، ہر گھر جو ہے وہ مرکز بن جائے گا، کیونکہ گھر میں دینی ماحول ہوگا۔ اس لیے دینی ماحول قائم کیجئے۔ اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ولا تنزع منی صالح ما اعطیتنی۔ اے میرے پیارے اللہ، مجھے میرے نفس کے حوالے ایک پلک بھر کے لیے بھی نہ کر، اور جو بھی اچھی چیزیں تو نے مجھے دی ہے وہ مجھ سے واپس نہ لے۔ یہ دعا ہر دعا کے آخر میں مانگنی چاہیے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اے اللہ، اس عاجز نے درخواست پیش کر دی ہے، قبول کرنا تیرا کام ہے اور بھروسہ بھی تیرے ہی اوپر ہے، اور اے اللہ، اس عاجز کو اس کے نفس کے حوالے ایک پلک بھر کے لیے بھی نہ کر، اور اے اللہ، جو تو نے مجھے اپنی نعمتیں عطا فرمائی ہے وہ مجھ سے واپس نہ لے لینا۔ اللہ تعالیٰ یہ دعا ہم سب کے لیے اور پوری امت کے لیے قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔